الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ کے کرم سے اور اس کے رسول کی عطا سے ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم سب یہاں پر آج اکٹھا ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی آپ کے سامنے بڑا ہی کہ دلچسپ اور اسلامک انفارمیشن کویشچن آنسر کی صورت میں کویشچن آپ سے پوچھے جائیں گے اور جن کو جواب آتا ہوگا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے اور درست جواب دینے والے کو انعام دیا جائے گا. سبحان اللہ. پرائز ملے گا بھائی، پرائز ملے گا. سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی اٹینشن چاہیے. آئی نیڈ یور اٹینشن. آپ ذرا بتائیں آپ سب تیار ہیں؟ کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ If you know the answer, raise your hand. مائک کھولیے، مائک کھولیے. مرکز سے ہٹ گیا اصل میں. جو چیز مرکز سے دور ہو جائے بیکار ہو جاتی. اگر جواب درست ہوگا تو نا سارے بلند آواز سے دل جوئی کے لیے سب سبحان اللہ کہیں گے اونچی آواز میں. میں نے سوال پوچھا کہ کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ نے بولا سورہ یاسین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت ہی زیادہ ایک انفارمیشن والا سوال ہے. وہ فرسٹ ایئر والے تو اور سیکنڈ ایئر والوں کو تو پتا ہونا چاہیے. ان کے سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. ان کے سلیبس کا بھی ایک کویشچن ہے. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کے توڑ دے اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ ایئر والے جو سیکنڈ ایئر والے پڑھ کے آئے ہیں اسلامیات ان کو تو پتا ہونا چاہیے. سب کے ہاتھ میں نے کہا کھڑے ہونے چاہیے. جن کو پتا ہوگا وہی کھڑے کریں گے. روزہ جان بوجھ کے جو توڑ دے رمضان کا اس کا کفارہ بیان کریں. کتنے کفارے ہیں یہ بھی بتانا اور کفارہ بھی بیان کرنا. ایک تو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اچھا جی. دوسرا یا پھر 2 ماہ کے روزے. سبحان اللہ. تیسرا جواب آپ کا تقریباً ٹھیک ہے لیکن تیسرا ذرا سوچ لیں, تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں. سوال میں نے پوچھا کہ رمضان المبارک کا جو جان بوجھ کے یہ عمر ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اس سے ذرا پوچھ لیں تیسرا کفارہ کیا ہے؟ آگے آ جائیں آگے آگے. سجی غلام آزاد کرنا. بقیہ تو بھی بتاؤ. بقیہ بھائی نہیں بتاتی. رمضان المبارک کا جان بوجھ کے روزہ جو توڑ دے, جان بوجھ کے پانی پی لے یا کوئی ایسا کام کر دے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے جان بوجھ کے, تو پہلا کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرے گا. آپ غلاموں کا دور نہیں ہے. اور دوسرا کفارہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اور تیسرا کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے
یہ بھائی بھی کھڑا ہو جائے جس نے جواب دیا ہے. جواب اس کا تقریباً ٹھیک تھا. ان دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. انعام دونوں کو ملے گا. جی دونوں کو. سبحان اللہ. بڑا مشکل جواب تھا. انیس صاحب کی سخاوت. سبحان اللہ. ویری اور دوسری طرف سے موسٹ انٹرسٹڈ کوسچن. اب دیکھتے ہیں کتنوں کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی مقدس جگہ ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. یہ سٹیج والوں کو بھی اجازت ہے. اللہ اکبر. وہ کون سی مقدس جگہ ہے، مقدس بلیسڈ پلیس جدھر نماز نہیں پڑھی جاتی؟ خانہ کعبہ کی چھت. کوئی اور جواب دے گا؟ احمد کا ہاتھ کھڑا ہوا. احمد. جی جسے معلوم ہو وہی جواب دے، تکا نہ لگائیں بیٹا. خانہ کعبہ کے اندر پڑھی جاتی ہے. ایک ہاتھ پیچھے سے کھڑا ہوا تھا. احمد. تکا نہیں لگانا، اگر جواب آتا ہے تب دینا ہے. اساتذہ کرام خاموش رہیں، آپ بچوں کو نہ بتائیے. خانہ کعبہ کی چھت. جی میں نے سوال پوچھا کہ وہ کون سی مقدس جگہ ہے، عمومی طور پر عبادت ہوتی ہے، خصوصی طور پر بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی. تو اس کا جواب بچے نے بھی درست دیا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کی چھت. وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی. اندر پڑھی جاتی، جنہوں نے کہا کہ اندر پڑھی جاتی ہے اور خاص مقامات میں اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اور جو حتیم ہے وہاں پر بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، مقام ابراہیم پہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور حرم پاک میں صحن میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یقین مانیے مجھے بھی آج پہلی مرتبہ یہ پتا چلا ہے. انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. دیکھیں اس سیشن کا کتنا فائدہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے سوال ہے، اور یہ ہمارا ایک فرض بھی ہے، اخلاقی فرض بھی ہے. اگلا سوال ہے کہ والدین کے کوئی سے 5 یا 6 حقوق بیان کریں. سبحان اللہ. یہ سب کو پتہ آنا چاہیے، لیکن ایک ہی توسط سے سب کو پتہ چل جائے گا. کوئی والدین کے 5 سے 6 حقوق بیان کرے. کوئی نمبر 1 ان کی عزت کرنی چاہیے. ان کی عزت کرنی چاہیے. ان کے ہر حکم کا ماننا چاہیے. ان کے ہر حکم کو ماننا چاہیے. جب وہ کمرے میں داخل ہوں تو پھر کھڑے ہو کے ان کا سلام لینا چاہیے. نمبر 4 ان کی احترام کرنی چاہیے. احترام ہو گیا. یہ پچھلا. چوتھا سوچنے پہ کافی یاد آ جائیں گے. 5 یا 6 میں نے بولا، چلے 5 بتا دیں. 3 ہو گئے، اور 3 کو بھی ذرا ان کی کاٹ چھاٹ کی جائے تو 2 ہیں آپ کے. چلے 3 ہو گئے. ماشاءاللہ. جدھر وہ عام طور پر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اچھی بات ہے. نمبر 4 ہو گیا. اچھی بات ہے. عزت کا مقام ہے. اور آخری بتا دیں اور انعام حاصل کر لیں. اور ان کو عزت کے نظروں سے دیکھنا چاہیے. یہ ہو گیا بھائی. یہ تو آپ آداب کے سینونیمز بتا رہے ہو مجھے. ماشاءاللہ. جب وہ رستے میں چل رہے ہوں. آپ 5واں بتا رہے ہیں کہ نمبر 1 سے بتا رہے ہیں؟ یہ بتائیے. 5واں. آپ 5 بتائیں. دیکھیں بھی ایک تو کوئی بھی بتا دے گا. کوئی 5 بتائیں مجھے. 5 آداب والدین کے، ان کے حقوق بتانے ہیں. ان کی عزت کرنی چاہیے. ایک. دوسرا، جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوں اس جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. جب وہ رستے میں چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے. 3،
ان کو عزت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے. یہ ہو گیا. سینونیمز نہیں چلے گا دوبارہ, ریپیٹ نہیں کرنا. یہ آپ نے پہلا بول دیا تو 3 ہو گئے. بھئی اب تو آسان ہو گیا. کوئی 5 حقوق بیان کریں. یہ تو حیرانگی ہے کہ 5 حقوق جی پورے ادھر نہیں ہو رہے. عمر بھائی یہ تو آپ ادھر. سلیبس میں بھی پڑھتے ہیں. جی بڑھاپے میں والدین کی خدمت. شاباش. جوانی میں اس کا مطلب بڑھاپے میں, جب جوان تھے اس وقت نہیں. ان کی عزت کرنی چاہیے. 1 ان کی خدمت کرنی چاہیے. 2 جس جگہ پر وہ بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اتنی کم میموری. اچھا پیچھے. جی جی آپ جس جگہ وہ بیٹھتے ہوں وہاں پر عمومی طور پر بیٹھتے ہوں وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. جب وہ چل رہے ہوں تو ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے. 2 ہو گئے. جب وہ کمرے میں آئے تو ان کا استقبال کرنا چاہیے کھڑے ہو کر. جی اور ان کی عزت کرنی چاہیے. اور یہ چوتھا ذرا مشکوک ہے. ادھر عبید بیٹھا, عبید سے پوچھ لیں. عبید کو مائک دے. سوال کو آپ نے مشکل بنا دیا, جواب کو بہت زیادہ. سر جی ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے ان کا. یہ 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کے سامنے اف نہیں کرنی چاہیے. 2 سر جی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے. 3 سر جی جہاں وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہاں جب وہ بیٹھتے ہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. 4 سر جی جب ہم جاتے ہیں ان کے آگے نہیں جائیے, انہیں پیچھے جانا چاہیے ان کے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اس سوال کو رکھنے کا مقصد یہ تھا, میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے, اور جن کا انتقال والد یا والدہ کا ہو چکا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیکھیں کہ زندگی یہی ہے کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک ادب ہے, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کے آگے نہ چلنا, ان کی چیزیں استعمال نہ کرنا, اور ان کے سامنے کوئی اف تک نہ کرنا. یعنی وہ آپ سے اس لیے ڈرے کہ میرا بیٹا غصہ دکھاتا ہے, وہ غصے کی وجہ سے چپ رہتے ہیں. تو ایک یہ بھی ادب ذہن میں رکھ لیجئے, کہ جب بھی آپ نے اپنے والد صاحب سے سلام لینا ہے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے. سبحان اللہ. آپ آج جا کے گھر عمل کیجئے گا. جو کرے گا ذرا ریز یور ہینڈ, ہاتھ کھڑا کرے اور سیل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ والد صاحب کو ملے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے, اور والد صاحب کو بھی پتہ چلے کہ آج یہ بڑی پاک محفل سے اٹھ کے آیا ہے, اس محفل کا رنگ میرے بچے پہ چڑھ چکا ہے. نیت کرتے اس بات کی. چلیں جی, ماشاءاللہ والدین کے حقوق بیان کی. سب سے پہلے صحابی رسول کون ہے؟ سوال پورا سنیے گا. سب سے پہلے صحابی رسول مردوں میں سے, بچوں میں سے اور عورتوں میں سے 3 کے نام بتانے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں میں صحابیہ کون ہے, بچوں میں کون ہے اور بڑوں میں کون ہے. ہاتھ کھڑا کریں. 3 نام بتانے ہیں. سبحان اللہ. ادھر فرسٹ. مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, بچوں میں حضرت سیدنا علی, اور عورتوں میں ہے سیدہ خدیجہ. سبحان اللہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عورتوں میں سب سے پہلے سلام لانے والی کیا جواب دیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے, اسلام لانے والے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. آپ کا جواب درست ہے. نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں. قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ بہت ہی آسان سوال. آسان ہے. آپ نہیں آتا تو چلے تکا لگا سکتے ہیں, تکا لگانے میں مسئلہ نہیں ہے. بہت ہی آسان سوال. کسی اور سے وہ جن سے ایک بار پوچھ لیا ان کو شاباش, اور جن سے نہیں پوچھا ان کو موقع دیں. جی 40 نہیں,
اور کوئی؟ شوٹ ان دا ڈارک، تکا 26۔ قرآن پاک میں نبیوں اور رسولوں کے جو نام موجود ہیں ان کی تعداد 26 ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انفارمیشن ہونی چاہیے ایک مسلمانوں کو۔ اچھا، اگلا سوال ہے وہ کون سی مقدس گھڑیاں ہیں؟ ایک سوال تھا وہ کون سی مقدس جگہ ہے، اب ہے وہ کون سی مقدس گھڑیاں ہیں۔ مقدس گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ نیکی کی بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، منع ہے۔ سر دن کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زوال کے وقت۔ زوال کا وقت۔ مائک آگے دیجیے۔ رات 12 بجے زوال نہیں ہوتا، مائک آگے دیجیے۔ 12 بجے۔ سر جی جمعے کے خطبے کے وقت۔ سبحان اللہ۔ صحیح، جب تھوڑا سا جواب صحیح کر لیں۔ سر جی جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو۔ جب جمعے کا، آپ کی جواب کیا ہے آپ بتائیں، وہ پیچھے بھائی آپ بتائیں، کوئی جواب ہے آپ کے؟ جی جی بتا دیں، ایسے ہی بتائیں کیا جواب ہے۔ ہاں اچھا جی، یہ بات سن لیں کہ جواب اس کا صحیح دیا ہے بچے نے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو نا، آج جمعہ ہے، آپ سب نے جمعہ ادا کرنا ہے، اور پہلے جب عربی خطبہ بولا جاتا ہے اس میں ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، اور اس کے بعد امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ عربی شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ تو اس دوران یہ ایسی مقدس گھڑیاں ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دعا دل میں کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو اس مقدس گھڑیوں کے دوران، اس دو خطبوں کے درمیان جب عربی خطبہ ہو رہا ہو تو نیکی کی بات کرنا بھی یہاں پہ منع ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ کر جاؤ، اور کندھے پھلانگ کر جانا منع ہے۔ یہ 10th والی حدیث پڑھتے ہوں گے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا خطبے کے دوران، گویا کہ وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے جس سے لوگ چڑھ چڑھ کے جہنم میں جائیں گے۔ تو جہاں پہ خطبہ ہو رہا ہو، جہاں مسجد میں جگہ ملے جا کے بیٹھ جائیں اور بالکل خاموش ہو جائیں۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی صورت ہے؟ انعام کن کو دینا سر یہ بھی بتا یہ بچے نے ادھر جواب دیا جی۔ آپ بیٹھ جائیں بیٹا۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ لکھی ہے، یعنی کہ جس کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ آتی ہے؟ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ ہے، نہیں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے۔ سورہ نمل، سورہ نمل کے اندر 2 بار بسم اللہ، اور کس صورت کے شروع میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ۔ مفسر جواب درست ہے، سورہ نمل کے اندر 2 بار بسم اللہ ہے، شروع میں اور درمیان میں۔ ان کا جواب ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، صحابہ کرام کا یہی معمول رہا، اور آج بھی آپ دیکھیں گے سورہ توبہ سے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ اور دوسری صورت ہے سورہ نمل ہے کہ جس شروع میں بھی بسم اللہ لکھی ہے اور جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آخری 2 سوال ہیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ عشرہ مبشرہ، یہ صرف نام بتانا ہے صحابہ کا؟ پہلے بتانا ہے کہ یہ ہے کیا، پھر اگلا سوال ایک اور ہوگا، اس کے سوال کے ساتھ ہی ایک جزو ہے۔ عشرہ مبشرہ، پہلے یہ بتائیں عشرہ مبشرہ کہتے کن کو ہے؟ عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن صحابیوں کو دنیا کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ کتنے سے آپ
اللہ جواب پورا نہیں ہے. 11. ان کا جواب ہے 11. ان کا جواب غلط ہے. درست جواب بتائیں. اور اب آپ نے کوئی 6 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام بتانے. پہلے بتائیں عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ ہیں؟ 10 ہیں. جی عشرہ بولتے ہیں 10 کو ہے, نام سے واضح ہے. عشر بولتے ہیں 10 کو. اب 6 کے نام بتانے آپ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن و حسین. آپ کا جواب غلط ہے. خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی شیر خدا کے علاوہ 2 نام بتانے ہیں. تو 10 ہیں لیکن 2 اور بتانے ہیں. اب 6 بتانے ہیں. یہ 4 ہو گئے, 2 بتانے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ. حضرت طلحہ کا پورا نام بتائیں. کوئی اور بتا دے, کوئی ایک آدھا اور نام بتا. نہیں صحیح ہے سر, صحیح ہے. جواب ان کا درست ہے. حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ میں نے پوچھا ہے کہ عمومی طور پر نام لیا جاتا ہے, ان کا جواب درست ہے. طلحہ بن زبیر. جی جی شاباش, آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی. ماشاءاللہ. آخری سوال ایک چھوٹا سا. والدین سے حسن سلوک کے بارے میں کوئی حدیث بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی حدیث کا مفہوم بتا دیں. اپنے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں کوئی حدیث کا ترجمہ یا عربی میں حدیث بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ, وہ شخص جہنمی ہے, وہ شخص جہنمی ہے, وہ شخص جہنمی ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم ہے کہ وہ شخص برباد ہو, وہ شخص ہلاک ہو جائے, وہ شخص ہلاک ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہلاک ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے. حضور یا رسول اللہ ہمیں یہ ارشاد فرمائے کون ہلاک ہو جائے؟ فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ کما سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے والدین کا ادب و احترام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت پالو گے, اگر ان کی دل آزاری کی, ان کی پیروی نہ کی, ان کا حکم نہ بنا, تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جہنم کا باعث بنیں گے. نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں 9th A سے حیدر علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دو میرے آقا بنظر کرم. میں تو امتی ہوں
शाह उमम कर दो मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाह उमम कर दो मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाह उमम कर दो मेरे आका अब नजरे करम। जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाह उमम कर दो मेरे आका अब नजरे करम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज गुमायल बाता और भी कुछ मांग। हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल, कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, दुनिया की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग। जन्नत तो मिलेगी तुझे सरकार के सदके, सरकार से जन्नत के सिवा और भी कुछ मांग। सुभान अल्लाह। दे सकते हैं क्या कि वो कुछ दे नहीं सकते, दे सकते हैं क्या कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। सुभान अल्लाह। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, है आज गुमायल बाता और भी कुछ मांग। झूले न बंदगी कहीं दामन खुदाई का, झूले न बंदगी कहीं दामन खुदाई का। मिराजे इर्तकाए बशर देखता हूँ मैं। अब नाते रसूले मकबूल पढ़ने की सादत हासिल करते हैं 9th B से साइम रियाज। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व
وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شرح بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی دنیا کے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. جو تصور میں تیرا پہ کر زیبا دیکھیں، زوہ پشمس تلے مت لائے سیما دیکھیں. کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. سبحان اللہ. ایک بار اور کہہ دیں، آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، ایک بار اور کہہ دیں. ثنا ہے جس کی قرآن میں، ثنا خواہ ہے جس کا قرآن، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر ہے میرا ایمان، وہی ہے میرے ایمان میں. اب آپ حضرات کے سامنے بارگاہ رسالت میں
گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں FAIT فرسٹ ایئر محمد فہیم. سبحان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. خوشبو ہے دو میں تیری ہے گل چیدہ. کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. سبحان اللہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ.
منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں اے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں اے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی میرا ہے یہی میرا عقیدہ میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں میں طائب حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس ہے کوئی شاخ پریدہ صحرا جس ہے کوئی شاخ پریدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف
دے اپنی مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے اپنی مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، گلی گلی یہ کہتا پھر لا الہ الا اللہ۔ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں 10th A سے حسنین اقبال۔ نحمدہ ونصلی مولا رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ صدر فہم و ادراک، ایوان خوددار و بے باک، السلام علیکم۔ دریزو درگستان سرا، دریزو درگستان سرا، ہما توتیان خوش نبا۔ دریزو درگستان سرا، ہما توتیان خوش نبا، پرتی تھناتے مصطفیٰ بلغ العلا بے کمال ہی، اور بلبلیں بھی ہو بہو، بلبلیں بھی ہو بہو، لے لے کے ہر ایک بل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو، کشفت تجا بے جمال ہی، اور تمریاں بھی شوق میں، تمریاں بھی شوق میں، ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں، حسنت جمیع اکسال ہی، اور چڑیوں کے سن کر چہچہے، چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت تجا بے جمال ہی، حسنت جمیع اکسال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ چونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہ المنیر القد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صدر ذی وقار، میرے جیسا ایک کم فہم اور کم علم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ صدر ذی وقار، حضور علیہ السلام کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں بدعت کرتی کرتی خاموش ہو گئیں، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان میں لب کشائی کروں کہ جس کی دستے اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، جس ہستی کے اشارے پر درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے سوراخا گھوڑے سمیت زمین میں دھک جاتا ہے، نگاہ رحمت اٹھتی ہے، گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے ایک بددعا تک نہ نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے کہ جن کی تفسیر القرآن سے دنیا آج تک نہیں بلکہ قیامت تک استفادہ کرتے رہے گی، اور بحیثیت جرنیل ایسے سپاہ سالار تیار فرمائے کہ جنہیں زمانہ آج خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے۔ سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر میں حضور کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا تو پہچان پیدا کر، دماغ و دل کی اکثر قوتیں بنہار نہیں اب تک، دماغ و دل کی اکثر قوتیں بنہار نہیں اب تک، ان کے ابھرنے کا بھی اب کوئی سامان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ہنر وہی ذوق اندان پیدا کر، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد کوئی ابوذر کوئی سلیمان پیدا کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے انتہائی قابل احترام ارباب علم و دانش، قابل ستائش طلبہ، جملہ احباب اور عزیزان من، اب میں خطاب کرنے والی شخصیت کو مدعو کرنا چاہوں گا۔ ادارہ حاضہ کے معزز و محترم قابل قدر احترام مفتی محمد وسیم اشرفی صاحب کو پرخلوص دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے شیریں بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ تشریف لاتے ہیں مفتی محمد وسیم اشرفی صاحب۔ اس سے پہلے کہ مفتی صاحب اپنا بیان شروع کریں، آپ اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کی ولادت کی خوشی میں چونکہ یہاں پہ جمع ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کو آئیے ایک بار اور ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، پیارے کی آمد، سونے کی آمد۔ اب میں نے کہنا ہے محمد مصطفیٰ، ہم سے بولنا ہے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ جناب مفتی وسیم اشرفی صاحب۔ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحدث الامم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور تپش ہستی اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس لاریب کتاب قرآن مجید کی ایک آیت بینہ کا مختصر سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ مولا مجھے اس پر چند باتیں کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے پاس 1 منٹ تھا، وہ 1 منٹ میں گزار چکا۔ اب میں آپ کا اضافی وقت لے رہا ہوں، آپ سے اس کی معذرت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جو کام کرنے کا حکم دے اس کو فرض کہتے ہیں، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ اور جس کام سے منع کیا جائے اس کو حرام کہتے ہیں، جس کام سے روک دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان اگر، کنتم تم سب، اگر تم سب تحبون اللہ اللہ کو پسند کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے الفت قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو۔
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہاں پر قابل توجہ یہ بات ہے، بندہ محبت رب سے کرنا چاہ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، بندہ محبت کرنا چاہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کر لو۔ محبت کرنا بندہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کر لو۔ بندہ محبت کرنا چاہتا ہے، رب فرماتا ہے میرے نبی کو فالو کر لو۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رب کی محبت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہیں محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اگر تم رسول کی پیروی کرنا شروع کر دو گے تو میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر محمد سے وفا کا تعلق جوڑ لو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل نہ کر پائے تو ہم تمہارے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو آپ سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ جناب میں عشق کا بندہ ہوں، محبت کا بندہ ہوں، توجہ سے سنیں۔ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فرماتے ہیں کہ ہم کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث نہیں پڑھتا چونکہ آپ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، میں ترجمہ ہی بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں کہ اس انداز سے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم اس وقت تک رکے رہتے تھے کہ جب تک سرکار کو رکوع میں جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ رکوع سے اٹھتے تھے تو ہم رسول اللہ سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتے تھے سرکار کی زیارت کرنے کے لیے۔ فرمایا جب رسول اللہ سجدہ کرتے تو ہم کھڑے رہتے، جب سرکار مکمل سجدے میں پہنچ جاتے تو اس وقت ہم سجدہ کرتے۔ صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ کیسی نماز ہے کہ تم اطاعت رسول کو چھوڑ رہے ہو، امام کی پیروی ترک کر رہے ہو، تمہاری تو نمازیں ٹوٹ جانی چاہیے تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں جب نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز ختم فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے، بخاری شریف کے اندر امام بخاری کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے اپنا چہرہ ودوہا امتیوں کے سامنے کر دیتے تاکہ کوئی شرف زیارت سے محروم نہ ہو جائے۔ فرمایا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنا چہرہ سرکار اپنا چہرہ صحابہ کے سامنے کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک صحابی رہ جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور میں دوسری صف میں تھا، دوسری صف میں کھڑا تھا اور میں ایک کونے پر تھا، دیوار کی طرف تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عباس، بہت بڑے صحابی ہیں، حبر و حاضی الامت کا ان کو لقب دیا گیا۔ فرمایا کہ میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے میں دوسری رکعت میں سرکار کی طرف دیکھتا ہوں، میرے نبی کے لب مبارک ہل رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کچھ تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ ثابت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب یہ ثابت ہونے کے بعد مسئلہ حقیقت حال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے ودوہا کو دیکھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا ادبو، 3 چیزیں سکھاؤ تم۔ پہلی چیز تم ان کو ادب سکھاؤ۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ۔
اور تیسری چیز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ. یہ 3 تعلیمات ہیں. پہلی تعلیم ادبو، ان کو باادب بناؤ. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو سکھاؤ. اور تیسرا قرآن پاک کی تعلیم ان کو دلواؤ. ان تینوں کے مفہوم کے اندر ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم کسی کا ادب کریں گے، ہم کسی سے اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، ملاقات کرتے وقت کسی کا ادب کریں گے تو مسلمانوں کی کامیابی، سرفرازی اور ان کا مقام ظاہر ہوگا. امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. آپ کا جنازہ تھا تو کئی کافر لوگ آپ کے جنازے کو دیکھنے کے لیے آئے. آپ کی زندگی اتنی حسین تھی کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ بات ظاہر تھی کہ آپ اپنوں کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ رہتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی ادب والا معاملہ کرتے تھے. اور اتنا ادب تھا کہ جب سلام دعا سب سے تھی تو سب جنازے میں شامل ہوئے. جنازہ نہیں پڑھ سکتے تھے تو دور کھڑے رہے. لوگوں نے دیکھا جب جنازہ ختم ہوا لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں تمہارا چھوٹا محمد اتنا با ادب با اخلاق ہے، تمہارے بڑے محمد کا کتنا اخلاق رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں نے اس وقت کلمہ پڑھا. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمان جب ادب کرتا ہے، جب مسلمان دین پر عمل کرتا ہے تو اس کا کردار دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے. اس کی زندگی دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب مسلمان اٹھتا کس طرح ہے، مسلمان بیٹھتا کس طرح ہے. یہ میرے نبی کی سیرت سے ملتا ہے. جب میرے نبی مکے کے اندر چلتے ہیں نا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ چلتے ہیں. ایک قدم مکمل اٹھاتے ہیں پھر پورا رکھتے ہیں، پھر دوسرا قدم اٹھاتے ہیں پھر پورا رکھتے ہیں، پھر تیسرا قدم اٹھاتے ہیں پھر پورا رکھتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب ہمیں تمہارے شہر مکہ کی قسم جہاں پر آپ چلنے کا انداز بھی مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. جہاں پر آپ چلنے کا انداز بھی مسلمانوں کو سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس انداز میں چلنا ہے کہ رب قسمیں کھاتا ہے اور فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے جہاں پر آپ خرامہ خرامہ چلتے ہیں اور اس انداز میں چلتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ لو دیکھو جناب آمنہ کا لال آ رہا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، اما عائشہ سے پوچھا گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. بات کرتے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو ایسا نہیں محسوس ہوا، کسی صحابی کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم پر غصہ کیا ہو. اگر کسی کی بات ہم پر ناگوار گزری بھی ہو، رسول اللہ پر ناگوار گزری بھی ہو، کبھی رسول اللہ نے غصہ نہیں کیا. یہ ادب سکھاتے ہیں اور یہ ادب دین کا حصہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا اپنے اولاد کو سکھاؤ ادبوا اولادکم ثلاثہ اشیاء. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ اور ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے ادب پر بات کرتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی آتے ہیں. غزوہ حنین سے واپسی آنے کے بعد مال غنیمت بہت زیادہ جمع تھا. صحابہ ایک ایک کر کے مال غنیمت لینے کے لیے آتے ہیں. آخر میں سارا مال غنیمت ختم ہو گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر مبارک تھی. ایک عربی آیا، بدو آیا، دور دیہات کا رہنے والا صحابی تھا. وہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب کچھ نہ دیکھا تو وہ دیہاتی تھا، اس کو ادب بارگاہ معلوم نہیں تھی. وہ آتا ہے اپنے ہاتھوں کو کندھہ رسول پر پہنچاتا ہے اور پہنچانے کے بعد وہ چادر کھینچتا ہے. چادر کھینچتے ہوئے آپ کے ناخن، صحابی کے ناخن آپ کے جسم کے ساتھ مس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت نرم ہوتا تھا. اتنا نرم جسم پر جب وہ سخت ناخن لگے نا تو زخم پڑ گئے. وہ چادر کھینچتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لے لی. جب صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کھینچی تو حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا، غصہ آنا تھا. غصہ آنا چاہیے تھا کہ تمہیں ادب نہیں ہے.
बारगाह रिसालत के अंदर किस तरह कुछ कोई चीज़ चाहिए तो मुझसे ले लो, मांग लो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला भी ऐसा ना कहा कि जिससे सहाबी की दिल आज़ारी हो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराए, पहले उसकी तरफ देखा, कहा गमगीन तो नहीं हो गए, फिर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और भी कुछ चाहिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के कमाल कर दिया और फरमाया कि मैं तो अदब की उन चीजों को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए आया हूं जो दुनिया में इससे पहले मौजूद नहीं थी। ये मेरे नबी की सीरत का बहुत बड़ा एक बाब है कि जिसको हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो अक्सर लोग हमारे बाअदब होकर दुनिया के अंदर फितना और फसाद और नफरत के काम ना करें। अल्लाह के महबूब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, ये मैंने चादर आपके लिए बनाई है और ये आपके लिए तोहफा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर बांधते थे, तहबंद बांधा करते थे, शलवारें तो आज की बिदत है, ये तो साबित ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी शलवार नहीं पहनी। रसूलुल्लाह तहबंद बांधकर अपने हुजरे से बाहर आए। जब तहबंद बांधकर हुजरे से बाहर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी ने देखा और कहा, या रसूलुल्लाह, आपकी चादर बहुत प्यारी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शुक्रिया, कि या रसूलुल्लाह मुझे ये चादर चाहिए। और रसूलुल्लाह के पास वो एक चादर थी, उससे पहले जो चादर रसूलुल्लाह के पास थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो फट रही थी। अब नई चादर रसूलुल्लाह के पास आई, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने मांग ली। सहाबा बाकी बैठे हैं, कहते हैं कि ए सहाबी, कुछ ख्याल करो, रसूलुल्लाह के पास ये पहली चादर नहीं आई है, कई अरसे बाद मेरे नबी नया कपड़ा पहन रहे हैं, तो लिहाजा रसूलुल्लाह को पहनने दो। मेरे नबी फरमाते हैं, ला नहीं है हमारी बारगाह में। रसूलुल्लाह उठते हैं, घर जाते हैं और दोबारा वही पुरानी चादर बांध कर आते हैं। नई चादर को तह बांध कर उस सहाबी को लाकर देते हैं और कहते हैं, ए मेरे सहाबी, ये ले, तू मेरे दर पर आया है और इस दर का अदब यह है कि मेरी बारगाह से अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग लिया करो और मैं अता करता हूं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत पर इस तरह की बातें हैं। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने सुना था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जो मर्जी मांगे वो अता कर देते हैं, जो कोई बंदा कुछ भी मांगे सरकार से वो अता कर देते हैं। कहा, मैं गया, मैंने कहा मैं कलमा पढ़ने के लिए जाता हूं और अगर मुझे कुछ दे दिया तो कलमा पढ़ लूंगा, अगर कुछ ना दिया तो कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सहाबी आते हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा, वो आते हैं, आकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप सखी हैं? मेरे करीम फरमाते हैं, हाँ। अब ये मुसलमान ना था, काफिर था, अभी इसने कलमा नहीं पढ़ा था, अपनी बरादरी का बंदा नहीं था, मुसलमानों की बरादरी का नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है कि मैंने देखा है कि आपके पास बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ मौजूद है, ये सारा का सारा मुझे दे दें। तो उनके जहन में ये था कि सहाबी, वो सहाबी तो नहीं थे, उनके जहन में ये था कि कुछ बकरियां मुझे दे देंगे, 10 दे देंगे, 15 दे देंगे, 100 दे देंगे, सारा रेवड़ तो देने वाले नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी इस तरह का सखी नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सारा बकरियों का रेवड़ मांगा, मेरे रसूल ने कोई तरद्दुद किए बगैर, ये नहीं कहा पहले कलमा पढ़ ले बाद में ले जाना, पहले हमारे ताबे तो हो जा, फिर हमारी इत्तिबा तो कर लो, उसके बाद फिर ले जाना। मेरे नबी की जबान से एक जुमला भी ऐसा ना निकला, कहा कि मियाँ जितनी बकरियां चाहिए जाकर ले जा। सुभान अल्लाह। वो सहाबी कहता है, आप मजाक तो नहीं कर रहे मोहम्मद? कहते नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। कहा, मोहम्मद मैं सारी ले जाऊं? कहा, हाँ तुम सारी ले जाओ। कहा, मजाक तो नहीं कर रहे? कहा, नहीं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो सहाबी कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं जब मैंने कलमा पढ़ लिया, मैंने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह वाकई में सारी ले जाऊं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ तुम सारी ले जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी नया कलमा पढ़ने के बाद सारियां बकरियां ले जाते हुए ऐलान नारे मारते हुए जाते हैं कि लोगों, ये ऐसा नबी है जो इतना देता है कि कभी किसी के दर पर, इसके दर पर जाने वाला कभी कहीं ना नहीं सुनता और इतना अता कर देता है कि लोग खुद ब खुद कलमा पढ़ना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह। सखी की आमद, सखी की आमद, सखी की आमद। इस नबी का कलमा इसलिए नहीं पढ़ा गया कि तलवार दिखाकर, कहा जबरदस्ती कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस नबी का कलमा लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अजाब से डराया था,
اس لیے نہیں پڑھا بلکہ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ان لوگوں نے پڑھا ہے کہ جنہوں نے 40 سال میرے نبی کی زندگی کو دیکھا. اور 40 سال کے اندر میرے نبی کی عادت کیا تھی کہ اگرچہ اسلام موجود نہیں تھا, شریعت نازل نہیں ہوتی, جبرائیل پہلی مرتبہ بھی نہیں آئے, یہ نہیں سکھایا گیا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, سچائی کیا ہوتی ہے, امانت داری کیا ہوتی ہے, کسی ایک جملہ بھی رب کی طرف سے نہیں آتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال زندگی کے اندر بغیر گناہ کیے رہ سکتے ہیں, میرے کریم آقا 40 سال کی عمر میں بغیر جھوٹ بولے دنیا میں رہ سکتے ہیں, میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اس انداز میں دنیا میں رہے کہ لوگوں نے آپ کو صادق بھی کہا, لوگوں نے آپ کو امین بھی کہا. صادق الامین کے لقب سے کہنے والے یہ مسلمان برادری کے لوگ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا, بلکہ تو وہ تو آمنہ کے لال کو اس انداز میں دیکھتے تھے, ارے میاں یہ تو یتیم ہے, یہ تو یتیم ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کو یتیم کہنا جائز ہے, اعلیٰ حضرت کو غصہ آ گیا, کہتے ہیں میرے نبی کو یتیم کہنا یہ نبی کی شان نہیں, یہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے, شان تو ورا الورا ہے. فرمایا حضور اقدس مالک النعم قاسم النعمت مالک الارض رقاب الامم ولی والی معطی منعم قسم قیم ولی والی قاسم الرقب جلیل الرتب رافع الرتب رفیع الوافی شفیع الشافی حضرت الرب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ صفت رسول کی بیان کرو جس کے اندر میرے نبی غنیمتیں بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, میرے نبی کی سخاوت بیان کرو کہ میرے نبی کس طرح سخی ہیں. ان چیزوں کو بیان نہ کرو کہ جو میرے نبی کے مقام کو نیچے گراتا چلا جائے اور لوگ یہ کہیں ہائے محمد تو یتیم تھے, ہائے محمد تو ایسے تھے. ان کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہ مقام آج کے زمانے کے اندر کیا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے صحابی, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 14ویں صدی میں کوئی لوگ آنے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ پر اعتراض کرنا ہے. حضرت حسان رسول اللہ کے سامنے بیٹھے, کہتے ہیں کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں اور اس انداز سے کروں گا, مجھے روکیے گا نہیں. حسان بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بٹھا دیا اور خود نیچے تشریف فرما ہوئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کرنے کے لیے حسان کھڑے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, اے نبی میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. ہرن کا بچہ 4 مہینے کا 6 مہینے کا تھا, اس کی عمر کے اندر بارش آ گئی, اتنی بارش آئی, وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگی اتنی بارش نہیں دیکھی. حسان بن ثابت کی عمر اس وقت 40 سال تھی, وہ کہتا ہے کہ پوری زندگی میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اگر ہمارے زمانے کا کوئی مولوی ہوتا ہے ایک ایک چیز پر جرا کرتا ہے, اور میں جرا کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کہتے ہو کہ میں نے پوری زندگی رسول اللہ سے حسین نہیں دیکھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ دنیا والے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں وہ کتنا سونا چہرہ ہے. سبحان اللہ. دیکھنے کے بعد فوراً یہ کہتے تھے, آج بھی کسی حسین کو دیکھ لیا جائے تو کہتے ہیں کہ واہ کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہر بندہ یہی کہتا کہ میرے نبی کا مکھڑا کتنا سونا ہے. سبحان اللہ. سراج المنیر کی آمد, سراج المنیر کی آمد. ادبو اولادکم, اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ, گستاخی نہ سکھاؤ, بے ادبی نہ سکھاؤ, اور رسول اللہ کی محبت سکھاؤ, رسول اللہ کی نفرت نہ سکھاؤ. ایسے الفاظ جو رسول اللہ کی شان میں بولنا ہے بے ادبی تھا, قرآن منع کرتا ہے. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر راعنا نہ کہا کرو. انداز یہ ہے کہ کچھ لوگ آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے نا سمجھ میں نہیں آ رہی, جو آپ سمجھا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور میرا انداز یہ ہے کہ جب کوئی توجہ نہیں کرتا تو ہم آہستہ بولتے ہیں, توجہ سارے کرنے لگ جاتے ہیں. رسول اللہ ہماری رعایت کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہودی آتے اور کہتے راعینا, اے ہمارے چرواہے, اے ہمارے چرواہے. صحابہ کہتے راعینا, یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہودی آ کر کہتے راعینا, اے ہمارے چرواہے. لفظ بدل دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی, گستاخی کر رہے تھے بے ادب لوگ,
بدتمیز لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادب لوگ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. باادب لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ بھی کہیں کہ جو رسول کی شان کے برابر نہ ہو، تو جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اگر تم نے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر کوئی مسئلہ سننا ہو، سمجھ میں نہ آئے تو کہنا رائنا مت کہنا، کہنا ہے تو انظر نہ کہنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری حالت پر نظر کرم فرمائے. رعایت کا لفظ نہیں کہنا، کیونکہ اس کے معنی کے اندر لوگ بارگاہ نبوی کی بے ادبی کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جب رب بولتا ہے، فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، نبی تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، اللہ وحی نازل فرماتا ہے پھر یہ بات کرتا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات آئی تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. رسول اللہ نماز اثر ادا کر رہے ہیں، مسجد بنی سلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد ہے، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ کبھی چہرے کا ذکر کرتا ہے قرآن، کبھی رسول اللہ کے چلنے کا ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اے نبی اتنا خرچ نہ کرو کہ آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہ بچے. رسول اللہ اتنا خرچ کرتے تھے کچھ نہ بچتا تھا، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جناب انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. رسول اللہ کے لیے حکم بدل دیا، فرمایا یا رسول اللہ اتنا نہ خرچ کرو کہ آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہ بچے. میرے نبی سخی بھی تھے، لجبال بھی تھے. اور اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی بندہ آ کر بیٹھتا اور رسول اللہ سے کوئی بات کرنی ہوتی، ایک ایک گھنٹے تک اس کی بات سنتے. یہ ادب کے اندر بہت بڑا درجہ ہے. فرمایا کہ اگر کسی بڑے بندے کے سامنے بیٹھے ہو تو تم اس انداز سے بیٹھو کہ تمہیں اگلا بندہ اہمیت دے، اور تمہاری اہمیت نہیں ہے بلکہ اہمیت اگلے بندے کی ہے. اور رسول اللہ صحابہ کو اہمیت دے کر یہ بیان کرتے تھے کہ اے صحابہ مقام اور مرتبہ تو میرا ذات ہے، لیکن میں تمہاری رعایت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری امت کے سارے لوگ اسی طرح رہیں، اپنی انا میں نہ رہیں کہ جناب میں بڑا بندہ ہوں میں چھوٹوں کا ادب کیوں کروں. اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو اور اپنے سے بڑوں پر کا ادب کرو. اور جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، لیس منا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا درجہ کہا گیا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، فرمایا اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ادب کی بارگاہ ہے. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ تو مسلمان ہیں کہ جن کے ادب کی ہمیں بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا مسلمانوں کا اگر ہم یہ حکم دینا کہ جناب تم ادب کرو، کہا کہ ہمیں حیا آتی ہے کہ مسلمانوں کو ادب کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ تو تعلیم ان لوگوں کو دینی چاہیے تھی کہ جو تو غیر مسلم تھے. کافروں کو سکھایا جاتا کہ جناب ادب کیا ہوتا ہے. مسلمانوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ادب کیا ہوتا ہے، لیکن ادب سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری کسی ایک کے سامنے بھی کوئی تمہارا عمل رکھا جائے تو مسلمانوں کا کردار ظاہر ہو، رسول اللہ کا کردار ظاہر ہو، تمہاری وجہ سے امت کے اندر خلشان نہ ہو. آج امت کے اندر سب سے بڑی عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں. آج امت کے اندر جو سب سے بڑی گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے لگتا ہے جو جاہل ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں، جو جا کر غلط رسومات کو اپناتے ہیں اور ان غلط رسومات کو اسلام پر تھوپ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان تو یہ کر رہا ہے، مسلمان تو فلاں غلط کام کر رہا ہے، مسلمان تو شراب پی رہا ہے، مسلمان تو جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان تو غلط کام کر رہا ہے، مسلمان تو سود کھا رہا ہے. یہ سارے غلط کام مسلمانوں پر تھوپ کر کہتے ہیں مسلمان ٹھیک نہیں ہوتے. اب دیکھیں سر کا درد ہو، سر میں درد ہو، کوئی بندہ سر کو نہیں کاٹ دیتا بلکہ سر کے درد کا علاج کراتا ہے. مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب مسلمان ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنا علاج کروانا چاہیے کہ جناب جو غلط چیزیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکیں اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ہے ادب.
اس کو تعلیم کہتے ہیں. اور تعلیم قرآن کے اندر یہ چیز ثابت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں, آ کر بیٹھے, صحابی آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, اور سکھاتے ہوئے دین کچھ نئے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ سے بار بار دلیلیں مانگ رہے تھے. میرے نبی دلیلوں کا جواب دے رہے تھے. جواب دیتے دیتے ایک نابینا صحابی آئے, نابینا صحابی رسول اللہ کے پاس آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میری بات سنیں, یا رسول اللہ پہلے میری بات سنیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی, اور آپ ضروری کام, جس کو کلمہ پڑھانا تھا وہ زیادہ اہم تھا یا کوئی مسلمان کی بات بتانا اہم تھا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کو اگنور کیا. ایک مرتبہ اگنور کیا, دوسری مرتبہ اگنور کیا, تیسری مرتبہ جب اگنور کیا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. کہا جبرائیل میرے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے نبی آپ کیوں اندھے سے منہ میں پھیرتے ہیں؟ آپ کے پاس اندھا آ رہا ہے, آپ اس سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ ان جاءہ الاعمی, جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو پہلے اس کا جواب دیں, ان لوگوں کو چھوڑیں, پہلے اس کا جواب دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حالانکہ رسول اللہ کا ادب کے اندر شامل ہے کہ جو بھی بندہ ان کے پاس آتا تو ان کے ساتھ ادب کے ساتھ معاملہ فرماتے, ان کی مکمل بات سنتے, لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑ گئی. حضور خود فرماتے ہیں کہ اے صحابی تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مجھے ڈانٹا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو بار بار اس انداز سے ادب کے لہجے میں اگنور کر رہا ہو, قرآن کے اندر بھی یہ ثابت ہے کہ جناب یہ جائز نہیں ہے. اگر جناب توجہ ہو تو اس بات کی طرف آؤ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ اللہ کرنا چاہتے ہو, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ سکتے ہو, ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہو. اللہ کی زندگی تو تمہارے سامنے نہیں ہے نا. اللہ کی زندگی دکھائی جاتی تو پھر اللہ کی اتباع ہوتی, لیکن اتباع کرنا رسول اللہ کی ہے. وہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. 40 سال تک صادق بھی رہے, امین بھی رہے. 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے صحابی کو کلمہ بھی پڑھایا, اس کو دولتیں بھی عطا فرمائی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا کہ رسول کوئی شخص آپ کو اذیت دیتا, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہ کہتے. تو یہ ادب بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں سیرت کے پہلوؤں سے واضح کی گئی کہ مسلمانوں یہ چیزیں تم جب تک نہیں اپناؤ گے تو لیس منا, ہم نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا. جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا. تو میں اگر کوئی نماز چھوڑتا ہوں تو میں کافر ہو جاتا ہوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر ہو گیا. اب مولوی فتویٰ لگانا شروع کر دے اور کہے کہ جناب فلاں بھی کافر, فلاں بھی کافر, فلاں بھی کافر. اس سے نفرت بڑھے گی یا محبت بڑھے گی؟ اس میں نفرت بڑھنے والی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس کا علماء نے نتیجہ نکالا اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے صحیح فرمایا, رسول اللہ حق فرماتے ہیں, سچ فرماتے ہیں. یہاں پر جو کفر ہے کفر اعمالی ہے, کفر اعتقادی نہیں ہے. کفر اعمالی کیا ہے کہ جناب اگر کسی نے عمل کے اندر کوئی کوتاہی کی, عمل میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گمراہ ہوتا ہے, بے دین ہوتا ہے. بے دین نہیں ہوتا بلکہ بد راہی پر آتا ہے, ہدایت سے دور ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, اس کی دلیل صحابی آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نام کا صحابی ہے, شراب پی رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا پکڑ کر لاؤ. وہ صحابی کو پکڑ کر لایا گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو درے مارو, اس کو درے مارو. اس کو درے مارے گئے, پھر اس کو پکڑ کر لایا گیا, پھر اس کو درے مارے گئے, پھر پکڑ کر لایا گیا, پھر درے مارے گئے. معلوم ہوا کہ وہ صحابی کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا. اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا. اگر کافر ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو اسلام کے دائرے سے باہر کرتے. یہاں پر کوئی مسلمان اگر تھوڑا سا بھی عمل غلط کرتا ہے نا تو ہمارا عام سا لہجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کافر کہہ دینا ہے. ہمارا عام سا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بے ادب و گمراہ ثابت کر دینا ہے, جو کہ شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے. میرا دین ادب سکھاتا ہے, اور میرا مقولہ اس سال کا جو میں ہر سال ایک جملہ لکھتا ہوں
اس میں سے میں نے اس سال کا جملہ لکھا. میں نے کہا کہ اگر میرا علم مجھے ادب اور محبت نہیں سکھاتا تو مجھے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر مجھے میرا علم ادب اور محبت کرنا نہیں سکھاتا تو دوبارہ باادب اساتذہ کے پاس جا کر مجھے علم سیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی تو آج تک غیروں کے سامنے بھی محبت سے پیش آتے رہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی, سر پر روبٹہ نہیں ہے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتی آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر اس کو دی اور کہا کہ جاؤ اس کے سر پر رکھ دو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے, یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے, اس کا ادب کون سا ہے؟ کافروں کا کیا ادب ہوگا, مسلمانوں کا ادب ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب تو یہی ہے نا, بیٹی کی عزت کرو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تو ہے, اگرچہ کافر کی کیوں نہیں ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک جملے میں بھی مسلمانوں کو ہمیں کبھی بھی نفرت کا پہلو نہیں ملتا. کبھی بھی میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس انداز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس انداز میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤدب بھی تھے اور ادب سکھانے والی بھی تھے, معلم بھی تھے اور علم سکھانے والے بھی تھے اور علم کی ترویج کرنے والے بھی تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا جو آج کی زندگی کے اندر سبق ہے وہ یہ ہے کہ جناب با ادب ہو جاؤ, با نصیب ہو جاؤ گے, بے ادب مت ہو وگرنہ بے نصیب ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ, جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ, ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلامی آج زانا ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پیارے اللہ, تیرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم نے یہ خوبصورت بزم سجائی. اے اللہ اسے اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اے اللہ عز و جل جو آج ہم نے اس بزم سے سیکھا اپنی زندگیوں میں اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عز و جل
वजल जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने इस बज़्म में किसी भी तरह से हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह तमाम का हिस्सा लेना अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस इदारे को दीन दुनिया की तरक्कियाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस इदारे के तमाम तलबा इन्हें दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमा। हमारे इदारे को ऐ अल्लाह तरक्कियाँ नसीब फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इदारे के तमाम तलबा इन्हें हर तरह की, हर स्टेज की कामयाबियाँ नसीब फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे तेरे महबूब का वासिता हमारा खात्मा ईमान पे फरमा, हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना, क़यामत का मुश्किल दिन हमारे लिए आसान फरमा, बगैर हिसाब के जन्नत में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वासिता हमें जन्नत में सुबह शाम अपना दीदार नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अज़वाजिही अजमाइन बिरहमतिका या रब। जी लाइनें बना लीजिए बेटा, लाइनों में बैठिए और आराम से बैठिए, लाइनें बना लीजिए, आमने सामने बैठ जाए, ऐसे ही खाना खाने की दुआ भी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, खाना खाने की दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम या हय्यु या क़य्यूम बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। वसूल कर ले, इनाम वसूल कर ले। नेक कामों में हिस्सा लेते रहिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते रहिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ, हुजूर की सना बयान करते रहिए। इंशाअल्लाह ये तो मामूली इनाम है, असल इनाम कल क़यामत के दिन आपको मिलेगा। और हाँ, हमारा ये गुमान है, ईमान है कि जो दुनिया में हुजूर की नातें पढ़ते रहे, दुनिया में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते रहे, कल क़यामत के दिन एक ऐलान होगा, मैदान माशर में एक ऐलान होगा इंशाअल्लाह कि वो लोग कहाँ हैं जो मेरे महबूब की नातें पढ़ते थे। वो लोग खड़े हो जाएं जो मेरे महबूब के तराने गाते थे। तो इंशाअल्लाह जो दुनिया में हुजूर की नातें पढ़ते हैं, हुजूर के तराने पढ़ते हैं, वो खड़े हो जाएंगे और उन्हें इंशाअल्लाह हुजूर के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर के जाम नसीब होंगे। तो इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ, सना आप बयान करते रहें। काबिल दीद है और मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको दुनिया के हर स्टेज तो इस जज्बे को सलामत रखिएगा और